الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رؤوف الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، پھر ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں نبی متشم ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ پہلے بھی عرض کی پہلے اللہ تعالیٰ نے مومن مسلمانوں کا ذکر فرمایا، اس کے بعد کافروں کا ذکر فرمایا، اور اب تیسری مرتبہ اللہ رب العزت منافقوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو بظاہر تو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہوتا، اس کے دل میں کفر اور نفاق ہوتا ہے، اس لیے اسے منافق کہا گیا۔ اور منافق کی سزا دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں اسے ڈالا جائے گا، کیونکہ یہ دھوکہ دیتا تھا اللہ کو اور اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب انہی کا ابھی ذکر چل رہا ہے، اور وہ لوگ جو فسادی ہیں، دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں، انہی کا ذکر اللہ تعالیٰ ابھی چلا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے، اور ہمیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ کو ہم نے پڑھا تھا کہ بسم اللہ کے کتنے فوائد ہیں، ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ دنیا میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دنیا میں 2 ریاستیں کلمہ کی بنیاد پر بنی تھیں، جن میں سے پہلی ریاست مدینہ تھی، اور اس کے بعد دنیا کے نقشے پر دوسری ریاست پاکستان آئی۔ لہذا پہلی ریاست میں قرآن و سنت کا نظام نافذ ہوا، اور دنیا کے وہ لوگ حکمران بنے جو اونٹ چراتے تھے، بکریاں چراتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کا امام بنایا، اور اسی طرح وہ ریاست مدینہ میں قرآن و سنت کا نظام نافذ کر کے کامیاب و کامران ہوئے، اور اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت
کلمہ کی بنیاد پر عطا کی۔ اب ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں پر قرآن و سنت کا نظام نافذ فرمائیں تاکہ ہمارے حالات صحیح ہو جائیں، ہماری معیشت صحیح ہو جائے، ہماری سیاست صحیح ہو جائے۔ جب تک ہم قرآن مجید کا نظام نہیں نافذ کریں گے سکون اور اطمینان نہیں ہوگا۔ اگر قرآن مجید کی سزائیں نافذ کرنے سے پہلے ہمیں اپنے عوام کو معاشی انصاف دینا چاہیے۔ جو غریب تر ہو رہے ہیں، غریب ترین ہو رہے ہیں، ان کو بھی اوپر اٹھانا چاہیے۔ جس طریقے سے دوسری قوموں نے اپنے عوام کو غربت سے نکالا، جیسے چین کی مثال ہمارے سامنے ہے، چائنا نے غریب لوگوں کو بھی اپ لفٹ کیا، ان کو غربت سے نکال کر خوشحالی کی زندگی عطا کی۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنے غریب لوگوں کا دست و بازو بننا چاہیے، ان کو خوشحالی کی طرف لے جانا چاہیے۔ دولت جو ہے چند ہاتھوں میں جب رہے گی تو پھر انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا، کچھ لوگ محروم ہوں گے اور کچھ لوگ زیادہ تر دولت اکٹھی کرنے میں لگے ہوئے ہوں گے، تو پھر وہ انصاف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے زکوٰۃ کا نظام نافذ فرمایا، اور پھر معاشی انصاف یہ ہے کہ جگیریں ختم کر دیں جائیں، کیونکہ ہمارے قانون میں 1973 کے قانون میں زرعی اصلاحات کا سارا پروگرام دیا گیا ہے، عین بن گیا ہے، اسی پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو جو لوگ بیچارے کاشتکار مظلوم ہیں یا حاری ہیں، ان کو حق ان کا نہیں ملے گا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، قرآن مجید کا آگے تلاوت کر کے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيُمِدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جائے انہیں کہ مت فساد پھیلاؤ زمین میں، یہ دیکھو اللہ رب العزت فسادیوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں ہم ہی تو سنوارنے والے ہیں۔ اور اس سے ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اصلاح کی بجائے فساد پھیلاتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کی، ادھر کی ادھر کی، اور اس طریقے سے دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ان کا ذکر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم ہی تو سنوارنے والے ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون، ہوشیار، الا یہ ہوشیار ہو، خبردار، انہم ہم المفسدون ولکن لا یشکرون، وہی فسادی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہی لوگ جو لگائی جمائی کرتے ہیں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، وہی فسادی ہیں، لیکن سمجھتے نہیں، ان کو شعور نہیں۔ ان کو شعور ہو تو وہ ایسی باتیں نہ کریں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جائے انہیں آمنوا، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ ایمان لائے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور وہ لوگ تو کیسے ہیں؟ ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے اور لوگ، جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لاؤ۔ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے بے وقوف، استغفر اللہ۔ الا انہم، خبردار، ہوشیار، بے شک، ہم السفہاء، پس
وہی آمق ہیں، ولیکن لا یعلمون مگر وہ جانتے نہیں۔ اور جب ملتے ہیں ایمان وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے قَالُوا آمَنَّا تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ یہ دیکھو ان کی منافقت کی، ادھر تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب ملتے ہیں اپنے دوستوں کافروں سے اور شیطان فطرت لوگوں سے، تو اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ادھر جب ان کے کافروں کے اور شیطان صفت لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اِنَّا مَعَكُمْ قَالُوا اِنَّمَا، ہم تمہارے ساتھ، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو صرف ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو بے وقوف بناتے ہیں۔ اللہ یستہزئ، اللہ سزا دے رہا ہے انہیں، بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، ان کے مذاق کی اور ڈھیل دیتا ہے انہیں تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ جو ڈھیل دینا جو ہے نا یہ اللہ کی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو انسانوں کو ڈھیل دیتا ہے تو پھر جب پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، یہ ان کو ڈھیل دیتا ہے پھر جب پکڑتا ہے تو پھر ان کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیے گمراہی ہدایت کے بدلے۔ مشتروا الضلالۃ بالہدی، گمراہی خرید لیے ہدایت کے بدلے۔ فما بہت تجارتہم وما کانوا مہتدین، مگر نفع بخش نہ ہوئی ان کی یہ تجارت گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ جو وہ تجارت کر رہے ہیں اس میں گھاٹا ہے ان کو، کیونکہ وہ تھوڑی سی قیمت لے کے ہدایت کو چھوڑ رہے ہیں اور گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس تجارت میں ان کو نفع کبھی نہیں ہوگا۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ روشن کی، قدا نارا جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت پھر جب جگما اٹھا، ما حولہ اس کا آس پاس، ذہب اللہ تو لے گیا اللہ بنورہم اس کا نور، آنکھوں کا نور اللہ رب العزت نے چھین لیا، وترکہم اور اسے چھوڑ دیا، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون اور وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی سزا۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے انہوں نے آگ روشن کی اور پھر جب ان کا ماحول ارد گرد جگمگا اٹھا تو اللہ نے ان کا نور چھین لیا آنکھوں کا اور وہ اندھیروں میں بھٹکتے رہ گئے۔ یہ ہے منافق اور کافروں کی سزا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے قرآن مجید پڑھنے کی، اسے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن مجید ہی آخری صحیفہ آسمانی ہے جس پر عمل کرنے سے دنیا میں امن، سکون اور ترقی ہوگی۔ جو قومیں بھی اس قرآن مجید کو اپنا رہنما بنائیں گی وہی دنیا میں سربلندی اور سرفرازی اختیار کریں گی، اور جو اس کو چھوڑ دیں گے وہ خسارے کا سودا کریں گے، ان کو آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی خسارہ ملے گا، ان کی تجارت کامیاب نہیں ہوگی۔ ہمیں کم از کم پاکستانیوں کو تو اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسا ملک عطا کیا جس میں ہم آزاد ہیں، ہم کتوں کے پجاری نہیں ہیں، ہم نے ہندوستان سے علیحدگی لی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام دیا۔ اللہ رب العزت اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کے صدقے اللہ کی مہربانی سے ہمیں یہ خطہ ارضی ملا، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور یہاں پر قرآن و سنت کا نظام نافذ فرمانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔